حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں. اور بھی بہتر اور بلند صلوات. اللہم صل علی محمد و علی محمد. سورہ مبارکہ مائدہ کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. کچھ آپ کے اور میرے درمیان فاصلہ زیادہ ہے تو میں اتنی دور نہیں بیٹھتا اپنے سامعین سے، لیکن ممبر اونچا ہے. ہمارے شاہ صاحبان نے ایک اور صلوات. توجہ میرے ساتھ ہے. میرا یہ اتنا دور ہونا آپ کو تکلیف میں تو نہیں مبتلا کر رہا. میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہات میرے ساتھ رہیں. اور میں نے جو آیتیں 2 آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورہ مائدہ کی 54ویں اور 55ویں 2 آیتیں ہیں. اور دوسری آیت زیادہ مشہور ہے کیونکہ وہ آیہ ولایت کہلاتی ہے. تو صاحبان ولایت مولائیوں کے لیے یہ آیت بہت مانوس ہے. یعنی شاید ہی کوئی علی والا ہو جو اس آیت کو نہ جانتا ہو. آپ کا بھی نام ہے، میرا بھی نام ہے، اور اس جگہ کا بھی نام ہے. اور نام کام کی عکاسی کیا کرتا ہے. نام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کی عکاسی کرے. اگر فرض کریں کہ اسے ممبر بولا جائے اور اس پر کوئی مجلس ہی نہ پڑھے تو پھر یہ ممبر نہیں کہلائے رہے. اگر یہ ممبر ہو اور اس پر قرآن و حدیث ہی بیان نہ ہو تو پھر یہ ممبر اس کا نام ٹھیک نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں. شاید اسی وجہ سے امام سجاد نے فرمایا تھا میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ بیٹھ جاؤں. بھائی توجہ، میں ایک بات کہہ گیا، آپ کی توجہ نہیں ہوئی.
امام نے جس ممبر پر علی کے فضائل نہ ہو اسے لکڑیوں کا ڈھیر بولا ہے. اور پھر جب چوتھے دور حکومت میں مولا علی چوتھے دور حکومت میں وہاں جا کر بیٹھے جو نبی کے بیٹھنے کی جگہ تھی, تو اصحاب میں آپس میں سرگوشیاں ہونے لگیں. تو حضرت عمار یاسر برابر میں بیٹھے تھے مولا علی کے ممبر کے برابر میں. مولا نے فرمایا عمار یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو عمار یاسر نے کہا کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو میرے مولا نے ممبر پہ ہاتھ مار کے فرمایا ما ھذہ الاواد انا راکب کتف النبی, یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے, میں نبی کے دوش پر بھی بیٹھا ہوں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. توجہ ہے, بات جا رہی ہے میری آپ تک. آپ کے محترم سماعتوں کے حوالے میں اپنا مضمون کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید کی کچھ آیات کے نام ہیں, میں اگر ابھی کہوں گا تو بچہ بتا دے گا کون سی آیت. آیہ تطہیر, جی آیہ غدیر, جی آیہ مباہلہ, یہ آیتوں کے نام ہیں. جیسے ہی ہم نے کہا آیہ مباہلہ تو فوراً آیت پڑھی جائے گی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جو مباہلے کے پورے واقعے کو بیان کرتی ہے نا آیت, اس آیت کو کہتے ہیں آیہ مباہلہ. میرے بچے کو بھائی کو ذرا جگہ دو بیٹھنے کی, اس طرف آ جاؤ. شاباش. ایک اور صلوات نبی کی ذات. شاہ صاحب اگر یہ اور پنکھے بھی چل جائیں گے تو دوستوں کو فائدہ ہی ہوگا, بڑے والے پنکھے. برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. پکا ہل رہا ہے بھائی آپ کی میں تھوڑا سا اپنے آپ کو بہت آرام میں محسوس نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ فاصلہ میرا زیادہ بڑھ گیا ہے. تو آپ کی توجہات میرے ساتھ رہے. مجھے مضمون ترتیب دینے میں کچھ دقت ہو رہی ہے. بات کر رہا ہوں آپ سے کہ آیات کے نام ہیں, آیات کے نام ہیں. آیہ تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ آیہ تطہیر ہے. آیہ مباہلہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے. یہ جو آیت میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں, اس کی جو دوسری آیت ہے اسے آیہ ولایت کہا جاتا ہے. اور اس آیت کا انتخاب اس وجہ سے بھی میں نے کیا کہ جس امام کی شہادت کی مجلس ہے ان کے ساتھ ولایت کا بڑا گہرا تعلق ہے. اسی امام نے بتایا ہے کہ اللہ کی توحید کی شرائط ہیں, اور اللہ کی توحید کے شرائط میں ایک شرط کو امام رضا کہا جاتا ہے. یعنی وہ اللہ کو ماننے والا ہی شمار نہیں ہوگا جو امام رضا کو نہ مانتا ہو. میں نے نہیں کہا, یہ امام رضا نے فرمایا ہے. امام فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. مولا رضا فرماتے ہیں کہ اللہ کی توحید اللہ کا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی, اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا, امن من عذابی, اللہ کہہ رہا ہے وہ میرے عذاب سے محفوظ ہے. یہ کہہ کر میرے مولا نے فرمایا ولیکن بشروطہا, مگر یہ قلعہ اس وقت عذاب سے بچائے گا جب اس کی شرائط پوری ہوں گی. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, اور میں رضا ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں. یعنی جو مجھ علی رضا کو نہیں مانتا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا. تو اللہ کے عذاب سے بچانے کا ایک ذریعہ, ایک رستہ ولایت اہل بیت ہے.
ایک سبب یہ بھی تھا اس آیت کی تلاوت کا، مگر میں چاہوں گا کہ مجھ سے دونوں آیتوں کا ترجمہ سنیے اور فلسفہ کیا ہے کہ اللہ نے ان دونوں کو آیتوں کو ایک ساتھ رکھا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا۔ اچھا، دین بھی کون سا دین؟ جس کو پہلے وہ اپنا چکا ہو، کیونکہ دین ہی کا لفظ ہے جو اپنے ہی منتخب شدہ، اپنے ہی اپنائے ہوئے دین سے مرتد ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ سے انکار کر بیٹھے، جی، من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین ہی سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو وہ جان لے کہ اس کے جانے سے، اس کے دین سے ہاتھ اٹھانے سے، اس کے دین سے پھر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کے لیے، جی احباب اس طرف تشریف لے آئیں، کچھ بیلنس سا بگڑ رہا ہے، کچھ زیادہ یہاں ہو گئے، یہاں کچھ کم ہے۔ اب میں مڑ مڑ کے آپ کو دیکھوں گا، جہاں زیادہ مجمع ہوگا وہیں دیکھوں گا نا میں۔ بابا تھوڑا آگے آگے اچھو اس سامنے طرف آ اچھو جائیے، سائیں اس جو طرف مہربانی رہنمائی کریں دوست۔ حیدری نعرہ سلوات، وہاں سلوات ہے پڑھا، تھوڑا آگے اچھو سامنے اچھو، مہربانی کیوں۔ حیدری سبحان اللہ۔ کرسی مل سکتی ہے شاہ صاحب؟ کرسی میں اتر کے کرسی پہ نیچے بیٹھوں، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں تھوڑا سا۔ ہاں صحیح، ہاں رکھوا رہے نہیں، کرسی ممبر پہ نیچے رکھیں۔ کرسی کیوں نہیں لاتے؟ ایک صلوات نبی کے ذات پہ۔ بہتر بلند صلوات۔ بھائی صلوات پڑھنے کی گزارش کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آل نبی پہ صلوات جھگڑے ختم کرواتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جہاں بھی اختلاف ہو رہا ہو نا، وہاں صلوات پڑھ لیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک اور بہتر صلوات۔ اب میں تکلف کرتا رہتا وہاں بیٹھ کے، تو مجھے تو مجلس پڑھنی ہے نا، تو مجلس کو جتنا اہتمام اور سجا کے پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے۔ کر لو بھائی جو کرنا ہے۔ بے شمار اللہم
برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات علی محمد. توجہ، بسم اللہ سبحان اللہ. بات شروع کروں. 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اس کی گونج بھی ختم کرو بھائی، سیدھا فلیٹ کرو اس کو. کون سنبھال رہا ہے؟ یعنی میں ممبر بھی ٹھیک کرواؤں، مائک بھی ٹھیک کرواؤں، تاکہ مجلس اچھی ہو جائے. اور مجلس سے اچھی ہو جائے گی تو امام رضا راضی ہو جائیں گے، اور بانی کا پیسہ مولا کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. پھر توجہ. دو آیتیں پڑھی ہیں. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی اپنے ہی دین سے پھر گیا. اچھا، دین انتخاب کرنے سے پہلے سوچا نہیں تھا کیا؟ جو کوئی دین انتخاب کرنے کے بعد پھر بھی جائے. چھوڑا تو اسے جاتا ہے جسے اپنانے میں غلطی کی ہوتی ہے. جسے اپناتے ہوئے پہلے ہی سوچ لیا تھا اسے چھوڑا نہیں جاتا. واحد سورہ ہے قرآن مجید کا سورہ توحید، جسے نماز میں پڑھتے ہوئے اگر نیت کر لی جائے بسم اللہ پڑھ کر کے اب میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھوں گا، تو اجازت نہیں ہے اسے چھوڑنے کی. شرعی مسئلہ ضمناً بیان کیا ہے میں نے. مثلا فرض کریں سورہ الحمد مکمل کرنے کے بعد ہم فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں یا مولانا جماعت سے پڑھا رہے ہیں. آپ نے بعض مولوی حضرات کو دیکھا ہوگا کہ وہ 2 مرتبہ بسم اللہ پڑھتے ہیں. یعنی الحمد مکمل کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بسم اللہ پڑھ کے فوراً دوبارہ بسم اللہ پڑھتے ہیں. یہ دوبارہ بسم اللہ اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ نیت بدل رہا ہوتا ہے. اس نے بسم اللہ پڑھی ہوتی سورہ مثلا والعصر کی نیت سے بسم اللہ پڑھی، اور بسم اللہ ختم کرتے کرتے نیت تبدیل کی کہ نہیں میں توحید پڑھ لیتا ہوں، مثلا سورہ توحید پڑھ لیتا ہوں. تب حکم ہے کہ دوبارہ بسم اللہ پڑھو، اس لیے کہ وہ بسم اللہ اس سورے کی بسم اللہ تھی. ہر سورے کی بسم اللہ علیحدہ ہے، وہ نیت کی بنیاد پہ علیحدہ ہے. اگر میں نے والعصر کی نیت سے بسم اللہ پڑھی اور بسم اللہ ختم کرتے کرتے میرے ذہن میں آ گیا کہ مجھے سورہ قدر پڑھنی چاہیے، تو دوبارہ بسم اللہ پڑھنی پڑے گی. یہ ایک ضمناً میں نے شرعی مسئلہ بتا دیا آپ کو. ایسا کبھی کبھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو باقاعدہ عالم ہوتے ہیں، جو نماز جماعت کے احکامات کو جانتے ہیں، وہ 2 دفعہ بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا بھولا نہیں تھا، غلط نہیں پڑھی تھی اس نے نیت بدلی ہے کہ مجھے یہ بسم اللہ پڑھنی ہے. جی اچھا، ہر سورے کی بسم اللہ علیحدہ ہے، وہ نیت پر منحصر ہے. میں اس کے بعد کچھ کہنے جا رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا تمیز باندھنی ہے. مگر واحد سورہ توحید ہے جس کی نیت بدلی نہیں جا سکتی. بسم اللہ پڑھی تھی سورہ توحید پڑھنے کی نیت سے، اب چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور سورہ پڑھیں تو اجازت نہیں ہے، وہی سورہ پڑھو. اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے یہ کیوں فرمایا یا علی تمہاری مثال سورہ توحید جیسی ہے. نعرے حیدری. یا علی مثلوں کا کمثل سورۃ الاخلاص، یا علی تمہاری مثال سورہ توحید جیسی ہے. جو علی تک آ گیا اسے کہیں اور جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. یا تو لے کر آئے علی سے بہتر. جی اچھا چلے جاؤ بھائی، کوئی زبردستی تھوڑی ہے، چلے جاؤ کسی اور کے دروازے پر، مگر جاتے وقت بتا دو کہ جس کے پاس جا رہے وہ علی سے بڑا عالم ہے. کس جواز کے تحت علی کو چھوڑو گے؟ میرا سنی شیعہ مجمع، مجھے معلوم ہے چند دوست میرے اہل سنت کے تشریف فرما ہے. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. مولا علی کو مولا نہ ماننا اخلاقی کمزوری ہے. توجہ. مولا علی کو مولا نہ ماننا، اہل بیت کو حاکم نہ ماننا
اہل بیت کو اولا نہ ماننا، اہل بیت کو اپنی جانوں پر اپنے آپ سے زیادہ حقدار نہ ماننا، یہ اخلاقی کمزوری ہے۔ اگر ببرلو کے اندر دو ڈاکٹر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، ایک سینئر اور ایک جونیئر، ایک بیٹھک کے اندر دو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوں، ایک استاد ایک شاگرد، ایک زیادہ جاننے والا ایک کم جاننے والا، اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ ایک زیادہ جاننے والا ہے اور ایک کم جاننے والا ہے، اور پھر آپ اس سے نسخہ لکھوائیں جو کم جاننے والا ہو، تو لوگ کہیں گے کہ یہ شفا پائے یا نہ پائے یہ بات کی بات ہے۔ اس وقت اس نے بے ادبی کی ہے، سینئر کے ہوتے ہوئے، بڑے کے ہوتے ہوئے، قابل کے ہوتے ہوئے، اولا کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف رجوع کرنا یہ اخلاقی کمزوری ہے۔ میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ لوگوں کی خدمات نہیں ہے، ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، مگر کوئی مجھ طالب علم کو، میں دعویٰ کرنے کا عادی نہیں ہوں، طالب علم دعویٰ نہیں کرتے، دعویٰ اللہ کر سکتا ہے بس، یا وہ دعویٰ کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے علم کامل دیا ہے۔ دعویٰ نہیں کر رہا، طالب علمانہ لہجے میں کہہ رہا ہوں، طالب علمانہ لہجے میں کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ایک مثال لا کر دکھاؤ کہ علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو۔ نعرے حیدری! مولا علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو کہ اس مسئلے کا جواب کیا ہے، اور 50 مثالیں ہم دینے کو تیار ہیں کہ ہر ایک نے علی سے پوچھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، گفتگو یہ ہے میرے محترم سننے والوں، سلسلہ میرے بعد بھی جاری رہے گا۔ گفتگو یہ ہے کہ اس دروازے کو چھوڑ کے جانے کا جواز نہیں ہے۔ اخلاقی کمزوری ہے کوئی مولا علی کے ہوتے ہوئے، مولا کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مولا مانے، یہ اخلاقی کمزوری ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نمازیں پڑھوانے آیا ہوں، روزہ رکھوانے آیا ہوں۔ ہرگز کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نماز کی فضیلت کا قائل نہیں ہوں، میں مولوی ہوں، مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں۔ میں نے مدرسے کی دال کھائی ہے، اللہ کے دین کو صحیح پہنچانے کی کوشش کرنے کی نیت سے۔ نماز روزے کے خلاف ممبر سے بات نہیں ہوگی، مگر جو میں کہنے جا رہا ہوں وہی سمجھا جائے گا، میرے بچے وہی سمجھیں گے۔ نماز منزل نہیں ہے، ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، ذریعہ ہے۔ تھوڑا گردن ہلا دیجیے گا اگر بات جا رہی ہو تو، میں آپ کی خاطر نیچے آ گیا ہوں۔ ممبر واحد جگہ ہے، ممبر واحد جگہ ہے جہاں اوپر بیٹھنے والا نیچے دیکھتا ہے، اس لیے یہ تکبر کرنے والوں کی جگہ نہیں ہے، یہ ذات کی نفی کرنے والوں کی جگہ ہے ممبر پہ بیٹھنا۔ میں بیٹھا اوپر ہوں مگر مجھے نیچے دیکھنا ہوگا، تبھی میری مجلس کامیاب ہوگی۔ مجھے اپنے آپ کو اپنی نفی کرنی ہوگی، تو میں اب آپ کی وجہ سے نیچے آ گیا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ توجہ آپ کی رہے۔ یہ ہو نہیں سکتا مولانا، ہدیہ کر رہا ہوں، نماز روزے کے خلاف یہاں بات نہیں ہوگی مولانا، مگر نماز روزہ منزل نہیں ہے، ہدف نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ مقصد نہیں تھا، ذریعہ تھا۔ ذریعہ کیا ہے؟ توجہ، تقوی۔ نماز کیوں پڑھیں؟ تاکہ متقی ہو جائیں۔ روزہ کیوں رکھیں؟ تاکہ متقی ہو جائیں۔ حج کیوں کریں؟ تاکہ متقی ہو جائیں۔ تقوی کیوں اختیار کریں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ جی اتقوا اللہ، دونوں آیتیں، وہاں نماز روزہ لعلکم تتقون۔
تقوی کیوں؟ اتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں فلاح مل جائے، کامیاب ہو جاؤ. تو منزل ہماری کامیابی ہے. جی اگر روزہ کامیاب نہ بنا رہا ہو تو یہ فاقے ہیں، روزہ نہیں ہے. اگر نماز کامیاب نہیں بنا رہی تو یہ اٹھک بیٹھک ہے، نماز نہیں ہے. اگر حج ہمیں کامیاب نہیں کر رہا تو پھر یہ ایک چکر ہے، طواف ہے، ایک گھوم پھر کے آ جانا ہے، ایک کوئی سفر کر کے آ گئے ہو، مگر وہ حج نہیں تھا. یہ ساری عبادتیں کیوں ہیں؟ تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں. کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دیکھیں کون کامیاب ہوا. بس اسی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اور کامیاب وہ ہوا جس کے سر پہ ضربت لگی تو اس نے کہا آج علی کامیاب ہو گیا. نعرے حیدری. سبحان اللہ. فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. تو ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیاب لوگوں سے دوستی کرنی ہوگی، پیار کرنا ہوگا، محبت کرنی ہوگی. میں اگر 2 گھنٹے تک وکیل صاحب گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ کر آ جاؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. جو 70 سال سے حسین حسین کر رہے ہوں، نعرے حیدری. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. توجہ کر لیا آپ نے؟ اگر ہمیں منزل چاہیے تو منزل وہی دلوائیں گے جنہوں نے منزل بنائی ہے. لہذا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو خبردار، تمہارے پھر جانے سے، تمہارے جانے سے، تمہارے واپس ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بھائی اپنے بچوں اور جوانوں کو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ابھی سے ذہن کے اندر بٹھا لو، تمہاری وجہ سے ماتمی دستہ نہیں چلتا، تمہاری وجہ سے امام بارگاہ آباد نہیں ہے، ہماری وجہ سے مسجدیں آباد نہیں ہیں، ہماری وجہ سے مجلس نہیں ہے، ہم مجلس کی وجہ سے ہیں. ہم ان ماتمی حلقوں کی وجہ سے ہیں، ہم ان چیزوں کی وجہ سے ہیں، ہماری وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہیں. اگر یہ ہماری وجہ سے ہوتی تو ہم ہی شروع کرتے انہیں. یہ تو نہ جانے کب سے ہوتا آ رہا ہے. اور اگر میں اور آپ اپنے بزرگوں پر غور کریں تو یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہم سے اچھا کام کر کے گئے. ہمارے بڑے ہم سے زیادہ اچھا کام کر کے گئے. آپ کے میرے دادا پردادا، ہمارے گھر کی بزرگ عورتیں بڑی تعداد میں تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ہی وہ جنہیں خواتین نے مولائی بنایا ہے. ہمارے گھر کی دادیوں نے، نانیوں نے، پڑنانیوں نے، جو مجلسوں میں بھیجتی تھیں، نہ جانے پہ ناراض ہوتی تھیں. ذاتی مسئلہ ہو جاتا تھا تو کہتی تھی گھر سے باہر نہ نکلنا. علم کا مسئلہ ہو جاتا تھا تو گھر میں آنا نہیں. تم گھر میں کیسے آ گئے؟ جلوس کا مسئلہ چل رہا ہے، علم کا مسئلہ چل رہا ہے، تم گھر میں آئے کیسے ہو؟ تمہیں تو وہیں رہنا چاہیے تھا جب تک جلوس پورا نہیں نکلتا. لہذا یاد رہے، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے اگر تم میں سے کوئی پھر گیا تو خبردار، تمہارے پھر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا. بھائی غور کریں گے، قرآن ہے یہ، جائے گا ایک، اللہ لائے گا قوم کو. بتا رہا ہے جانے والوں کو ایک جانے کے بدلے میں 100 لے کر آؤں گا، تمہارے جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. جو کل چھوڑنے والا ہے میرے دین کو وہ آج چھوڑ دے، تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، پھر اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جس میں 6 صفتیں ہوں گی. 6 صفتیں.
میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، استاد لال ڈینو تشریف فرمائے ہیں، فتح علی چانڈیو صاحب تشریف فرمائے ہیں، ببرلو کی شخصیات تشریف فرمائے ہیں، دعا کی شخصیات تشریف فرمائے ہیں، اور سکھر اور روڑی کے کچھ دوستوں کو میں دیکھ رہا ہوں، خیر پور شہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، توجہ ہے، تو بھرپور ماشاءاللہ شرکت ہے۔ میں ایک مفہوم کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو 6 صفتیں علی والوں کی قرآن نے بیان کی ہے نا، ان 6 صفتوں کو فریم کروا کے اپنے ڈرائنگ روموں میں لگانے کی ضرورت ہے، اپنے آفسوں میں لگانے کی ضرورت ہے، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں فریم کروا کے لگانے کی ضرورت ہے۔ علی والوں کی، مولائیوں کی، ولایت والوں کی 6 صفتیں اللہ بیان کر رہا ہے، جن میں یہ 6 صفتیں ہوں گی ڈاکٹر صاحب، جن میں یہ 6 صفتیں ہوں گی، پھر انہیں کہا جائے گا کہ اب تو میں علی کا مولائی بنانے جا رہا ہوں، اب تو میں ایک مولا دے رہا ہوں جس کا نام علی ہے۔ یعنی ہر ایک کو اللہ مولا، نام لینے کو تم بہت سارے نام لے رہے ہیں، اور ہر بڑے آدمی کا ہر آدمی نام لیتا ہے، یہ کون سا کمال کی بات ہے؟ دنیا کا رواج ہے جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا سبھی نام لیتے ہیں، کمال تو یہ ہے اس بڑے آدمی کی پیروی کی جائے۔ وہ 6 صفتیں کیا ہیں جو اللہ نے مولائیوں کی بیان کی ہیں؟ سب سے پہلی صفت سناؤں؟ سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ سب سے پہلی صفت جو ہے ہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اچھا، کون کس سے محبت کرتا ہے، کیسے پتا چلے؟ کیسے؟ یہ امر قلبی ہے نا بھائی، تھوڑا گردن ہلائیے میرے ساتھ۔ محبت امر قلبی ہے جی۔ مثال کے طور پہ شاہ صاحب مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیسے پتا چلے کتنی کرتے ہیں؟ امر قلبی ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، تو کیسے پتا چلے کہ اللہ کی محبت کیا ہے؟ میں ان بچوں جوانوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ لیلا اور مجنو کا نام تو سنا ہے جی۔ مجنو اس قطار میں کھڑا ہو گیا جس قطار میں سب خالی کٹورے لیے کھڑے تھے، اور آگے لیلا دلیا بانٹ رہی تھی، ایک دیگ میں سے دلیا ڈال رہی تھی، لوگوں کو ایک ایک آتا تھا اسے ڈالتی تھی۔ مجنو بھی اسی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی مجنو نے اپنا کٹورا آگے بڑھایا، لیلا نے چھینا، زمین پہ دے مارا اور توڑ دیا۔ سب نے مجنون سے کہا کہ دیکھو تم تو کہتے تھے یہ مجھ سے پیار کرتی ہے، تمہارا کٹورا ہی توڑ دیا۔ تو کہنے لگا مجھ سے ہی تو پیار کرتی ہے، تبھی تو میرا توڑا ہے۔ یعنی پیار کرنے کی علامت کیا ہے؟ محبت کی علامت کیا ہے؟ محبت کی علامت یہ ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نعرے حیدری۔ اب آپ توجہ کریں، دنیا میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ پریشان کون رہتا ہے؟ وہ جو کسی اور کو مانتا ہے یا وہ جو علی کو مانتا ہے؟ جو مولا علی کو زیادہ مانتا ہے، جو علی مولا کو امام مانتا ہے، وہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ پریشان رہتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جتنا پریشانیاں بڑھیں گی، جتنے مشکلات علی والوں کی بڑھیں گی، اتنا یقین بڑھے گا کہ اللہ چاہتا ہے۔ تاریخ میں کیسے کیسے سخت موڑ آئے علی والوں پر جی، مگر ہر موڑ پر جملہ دے رہا ہوں، ہر موڑ پر زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھا، موڑ کر دیکھا۔
میرے بچوں جوانوں، تیاری کرو پریشانیوں کے لیے. اب تک جو گلا شکوہ کرتے آئے ہیں قومیات کے لوگوں سے، قائدین سے، شخصیات سے کہ ہم ہی پریشانی اٹھانے کو رہ گئے کیا؟ ہاں، تم ہی ہو پریشانی اٹھانے کے لیے. اس لیے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں پختہ مضبوط بناتا ہے. یہ علامت ہے اس کی محبت کی. غور کیا آپ؟ اگر مجھے اور میں آپ کو اگر اپنے گھر دعوت پہ بلاؤں تو میں کوشش کروں گا کہ بھرپور آپ کے مزاج کا خیال کروں، آپ کے لیے کھانے رکھوں، آپ کے لیے پذیرائی کروں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے یا میں آپ کو اپنے گھر بلائیں اور دسترخوان خالی ہو اور کہا جائے دعوت پہ بلایا ہے؟ تو لوگ کہیں گے دعوت پہ بلایا تھا تو کھانے ہونے چاہیے تھے، کھانے نہیں ہے تو دعوت پہ بلایا نہیں ہے. یہی کہا جائے گا نا. ماہ رمضان میں اللہ نے مسلمانوں کو مہمان بلایا ہے اور بھوکا رکھتا ہے، کھانے پینے کو حرام کر دیتا ہے. یعنی وہ جو سارے سال حلال تھا وہ دعوت پہ جا کے حرام. سارے سال پانی پینا حلال، روٹی کھانا حلال، ماہ رمضان میں حرام، روزے کی حالت میں حرام. یہ کیوں؟ یہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنا قرب عطا کرے. وہ کیونکہ خود کھاتا نہیں ہے، خود پیتا نہیں ہے. تم ذرا میرے قریب آؤ، کھانے پینے کی الجھنوں سے باہر ہو جاؤ. وہ جو بدن کو تکلیف جتنی پہنچے گی اتنا اللہ کا قرب بڑھتا چلا جائے گا. جی ایسے ہی خبردار، اگر واپس چلے گئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جسے اللہ لائے گا اس کے اندر 6 صفات میں پہلی صفت یہ ہوگی کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا. اللہ کتنا پیار کرتا ہے علی والوں سے. میرا اپنی تعبیر ہے، اللہ علی والوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ان کے مزاجوں کا محشر میں بھی خیال رکھا ہے. علی والوں کا محشر میں بھی خیال رکھا ہے. جنت کے دروازے پہ بھی علی علی لکھ دیا ہے. جنت کی کنڈی کی آواز بھی علی علی بنا دی ہے. جنت میں جو ہوا چلے گی، جنت میں جو ہوا چلے گی وہ صدائے سرسر نہیں ہوگی بلکہ علی علی کی آواز ہوگی. یہ میں نے حدیث سنائی ہے آپ کو. جی جنت میں جب ہوا چلے گی تو اس کی آواز آئے گی علی علی. تو اس دنیا میں علی بولنے پر پریشانیاں اٹھا لو، کل تمہارا ہے. چلو سبحان اللہ. دوست تو سارے ہیں آپ کے، مگر کچھ گھور گھور کے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو. جو دیکھ رہے ہیں نا، ایک صلوات نبی کی ذات پہ ذرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یحبہم اللہ. تھکے تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ یحبہم اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. وَيُحِبُّونَهُ دوسری صفت، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے میرا پسندیدہ مضمون ہے جو میں اس وقت لے کے چلا ہوں. لیکن مجھے کیونکہ آگے بڑھنا ہے اور اصلی مضمون مولا امام رضا کی خدمت میں حاضری ہے، لہذا بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. یہ ان کی اللہ سے محبت ہے کہ اللہ کے منتخب کو مانتے ہیں. جسے اللہ نے منتخب کیا یہ اسی کو مانتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یحبہم دوسری صفت. تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین. تھکے تو نہیں آپ؟
وہ مومنین کے سامنے خاکسار رہتے ہوں گے. وہ مومنین سے تکبر نہیں کرتے, وہ مومنین سے اکڑ کر بات نہیں کرتے. سامنے والا مومن ہے, اس کے دل پہ علی کی حاکمیت ہے, اس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے, اس سے اکڑ کر بات نہ کرو. محشر میں ان لوگوں کا مقام بہت بلند ہے میرے عزیزو, جن لوگوں کو اس بنیاد پر زندگی گزارنے کی عادت ہو. سامنے والا میرا مخالف ضرور ہے مگر میرے علی کا ماننے والا ہے. نعرہ حیدری. ٹھیک ہے, میری اور اس کی دوستی اور لڑائی اور دشمنی کوئی معیار بھی نہیں ہے, یعنی جس نے شہنشاہ حسین نقوی کی مخالفت کی, کیا وہ دوزخ میں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. شہنشاہ حسین نقوی جس کی مخالفت کر رہا ہے مثال کے طور پہ, کیا وہ اس کو عذاب ہوگا؟ ہمارا واحد علی و بطول ہیں, وہ جس سے ناراض ہو جائیں دنیا جہنم ہے. نعرہ حیدری. یہ گھرانہ ہی کچھ اور ہے. یہ جس سے راضی ہو جائیں اسی کی جنت ہے, یہ جس سے ناراض ہو جائیں اسی کے لیے دوزخ ہے. ہمارے لیے ہمارا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے, ہم کسوٹی نہیں ہے, ہم پیمانہ نہیں ہے. جی, اذلۃ علی المومنین, وہ مومنین کے سامنے انکساری کے ساتھ, خاکساری کے ساتھ رہتے ہوں گے, مگر کہیں خاکساری, نفرت, کمزوری نہ ہو جائے. نہیں, ہاں تو فوراً قرآن نے کہا عزت علی الکافرین, مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کرتے ہوں گے. مزاج میں تمہارے انکساری نہ آ جائے. جہاں انکساری دکھانی ہے وہاں انکساری, جہاں غرور دکھانا ہے وہاں غرور. جی بچوں, جوانوں, اگر غرور کرنے کی اجازت ملی نا تو صرف اس بات پر اجازت ہے کہ تم علی کے چاہنے والے ہو. توجہ, اعزت علی الکافرین. چوتھی صفت اعزت علی الکافرین. پانچویں صفت سنیں گے, یجاہدون فی سبیل اللہ. موسم مساعد نہیں ہے, بجلی بھی کبھی ساتھ دے رہی ہے کبھی نہیں دے رہی, تو میں آپ سب کا مجھے خیال ہے. اعزت علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ. وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ کوشش کرنے والے ہیں. فارغ بیٹھنے والا علی والا نہیں ہوتا. فارغ بیٹھنے والا, کچھ نہ کرنے والا, فالتو زندگی گزارنے والا. کیا کر رہے ہو بیٹا؟ کچھ نہیں کر رہا. مولا فرماتے ہیں جو جوان کچھ نہ کرتا ہو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. اپنی زندگیوں کو مثبت انداز سے آگے لے کے چلو. اگر 4 مہینے کا گیپ آ گیا ہے پڑھائی کے اندر تو تلاش کرو سکھر میں کوئی اکیڈمی ہے جہاں 4 مہینے کا کورس ہو رہا ہو. خیرپور میں کوئی اکیڈمی کھلی ہوئی ہے جس کے اندر 4 مہینے کا کورس ہوتا ہو. 3 مہینے جا کے پڑھ کر آ جائیں گے. 3 مہینے گیپ آ گیا ہے دوسرے ایڈمیشن میں اور دوسری کلاس کے درمیان. جی چلو 4 مہینے کے لیے فلاں ٹیکنک کوئی سیکھ لیتے ہیں, کوئی مہارت حاصل کر لیتے ہیں. فارغ رہنے والا جوان علی والا نہیں ہوتا. اور صرف جوان نہیں بلکہ بزرگوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, جی مولانا آج کل کرنے کو کوئی کام نہیں مل رہا. کیوں بھائی؟ قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ, ڈھونڈو اس میں علی کہاں کہاں لکھا ہوا ہے. بہترین ہوم ورک دے رہا ہوں نا بزرگوں کو. قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ, ڈھونڈو اس میں سیدہ کے فضائل کہاں کہاں لکھے ہیں. کاغذ قلم لے لو اور لکھتے چلے جاؤ. ایک طرف کے سورہ بقرہ کے اندر 5 آیتیں مجھے ملیں, سورہ آل عمران میں 10 آیتیں ملیں, سورہ نساء میں 25 آیتیں ملیں, اور پھر جا کر کسی عالم کے پاس لے جاؤ کہ یہ میں نے 100 آیتیں ڈھونڈی ہیں جس میں اللہ نے سیدہ کو یاد کیا ہے. اس سے اچھا کوئی کام ہوگا کہ کام بھی کر رہا ہوگا اور مجلس بھی کر رہا ہوگا.
سیدہ کو یاد بھی کر رہا ہوگا. فارغ رہنے والا اہل بیت کو پسند نہیں ہے. آگے بڑھے بات. یجاہدون فی سبیل اللہ. چھٹی صفت ولا یخافون لومۃ اللائم. ان کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. ضمیر مطمئن ہے, دنیا چاہے کچھ بھی کہتی رہے. تمہارا اندر سے آواز آ رہی ہے کہ تم نے غلط کام نہیں کیا ہے, دنیا کچھ بھی کہتی رہے. اگر ضمیر مطمئن ہو تو پھر دنیا چھوڑ کر بھی چلی جائے تو انسان کامیاب ہے. اب ایسے لوگوں کے لیے میں نے تمہید مکمل کی. ایسے 6 صفت رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اب تم سمجھ لو کہ انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے. تم اگر یہ 6 صفتیں اپنا لوگے تو تمہارا ولی اللہ ہے. وَرَسُولُهُ, اور اللہ کا رسول تمہارا مولا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. اور تمہارا مولا, تمہارا ولی وہ ہے جس نے جو ایمان لایا, جس نے نماز قائم کی, جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. ایک مفتی صاحب مجھ سے کہنے لگے لا الہ الا اللہ تو ایک جملہ, محمد الرسول اللہ ایک جملہ, جب علی کی بات کرتے ہیں تو آپ 3 جملے بولتے ہیں, علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. تو اللہ کے بارے میں ایک جملہ بولتے ہو, رسول کے بارے میں ایک جملہ بولتے ہو, علی کے بارے میں 3 جملے بولتے ہو. میں نے کہا جی اللہ نے بھی یہی کیا ہے قرآن میں, اپنے لیے ایک جملہ, رسول اللہ کے لیے ایک جملہ, علی کے لیے 3 جملے بولے ہیں. اللہ بھی یہی چاہتا ہے, اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ علی کی بات زیادہ ہو. جی الذین آمنوا ایک جملہ, والذین یقیمون الصلاۃ 2 جملے, وہم راکعون تیسرا جملہ, وہ جو ایمان لایا, جس نے نماز قائم کی, جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ علی کی بات زیادہ کرو. یاد رہے, یاد رہے, ہم اللہ کے بعد رسول اللہ کو اور رسول اللہ کے بعد علی کو مانتے ہیں. ہمارا یہ نصاب عقائد ہے. پچھلے دنوں مجھے ایک شعر کہنے کی, ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی, اس میں مجھے اپنے ہی 2 مصرے یاد آ رہے ہیں. عرض کیا تھا کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی, خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی, اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں. توجہ ہے, ہر رستے میں دھوکہ ہے مگر علی کے رستے میں دھوکہ نہیں ہے. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں, خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں. اور 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں, تراب سب ہیں مگر بو تراب کوئی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزو, ان لوگوں کو کہ جن میں یہ 6 صفتیں ہوں, ان لوگوں کو اللہ نے اپنی ولایت, رسول اللہ کی ولایت اور مولا علی کی ولایت عطا کی ہے. مولا علی کی ولایت, مولا علی کو ولایت غدیر میں ملی, مولا علی کو ولایت بستر رسول پر ملی. علی کہتے ہی اس عالی حسب و نسب کو ہیں کہ جو سو جائے تو ولایتیں لے لے, جو میدان میں اتر جائے تو پورا ایمان اور کل ایمان کا عنوان قرار پائے, جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کمال ہی کمال ہو. بستر میں رات کو سو کر مولا علی نے اللہ سے مرضیاں لے لی ہیں اور اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے. تو جب آپ کے دادا نے پلاٹ بیچ دیا اور اس کے بدلے میں کچھ اور لے لیا, تو بچوں میں بھی تو وہی چلے گا نا, کہ یہ جگہ ہم نے دی تھی اور یہ لیا تھا, تو جو لیا تھا وہی چلے گا نا.
تو علی نے جو لیا ہے وہ اللہ کی مرضیاں لی ہیں. تو وراثت میں علی کے بچوں میں اللہ کی مرضیاں چل رہی ہیں. امام حسن، امام حسین، یہ جو مرضیاں چل رہی ہیں نا، اللہ کی مرضیاں چل رہی ہیں. اللہ کی مرضیوں کا جمال ہے امام علی رضا کا وجود. جو راضی بے رضا الہی ہو، وہ جو وراثت میں شب ہجرت کی مرضیوں کا وارث ہو، وہ امام رضا. میرے بچوں، جوانوں، بہت دیر ہو گئی مجھے بولتے ہوئے، مگر اصلی مضمون یہی ہے جو اب میں شروع کرنے جا رہا ہوں. آج کی مجلس کا مضمون یہی ہے. میرے مولا نے ولی عہدی امام حسن نے صلح، امام صادق نے مدرسہ علمی کی بنیاد، یہ چند ائمہ اہل بیت میں چند ائمہ کی سیرت انفرادی پیغامات کی حامل ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے، جلدی گزرنے سے بات روشن نہیں ہوگی. جی، میرے مولا حسن نے امت کو مرنے سے بچایا تھا، بیعت نہیں کی تھی. علامہ اقبال کہتے ہیں، ہاں یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تا نشیند آتش پیکاروں کی، پشت پازد برسرے تاج و نگین. حسن مجتبی نے خون گرنے سے بچایا تھا، کوئی بیعت نہیں کی تھی. تخت و تاج کو لات ماری تھی، کسی سے کوئی بیعت نہیں کی تھی. تم لے لو یہ حکومت، میرے نانا کی امت کو مارو نہیں. جی، آگے بڑھیے تو امام رضا کی زندگی کا حسین اور منفرد پہلو ہے ولی عہدی. پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ کسی کو بڑا ماننے کا مزاج بنانا ہوگا. جب تک ہمارے مزاج میں کسی کو بڑا ماننے کا عنوان نہیں آئے گا، ہمارا مزاج کسی کو بڑا ماننے کی عادت نہیں کرے گا، تو ہم بار بار بند گلیوں میں جا کے کھڑے ہوں گے. کوئی بڑا ہے، کوئی بڑا ہے. جب بڑا ہے تو پھر بڑوں کے فیصلے بڑے بہتر جانتے ہیں. ہمیں سمجھنا اور پوچھنا حق ہوگا، مگر ہمیں لڑنا اور اعتراض کرنا حق نہیں ہے. ایک شخص آ کر میرے مولا رضا سے کہتا ہے، ظلم کے خلاف قیام واجب ہے یا نہیں؟ لہجہ بتا رہا ہے کہ اسی قبیلے کا تھا. جملہ سخت نہ ہو جائے تو کہہ دوں، صلح پیغمبر پہ شک کرنے والے اس خیمے کے لوگ تھے، مگر صلح امام حسن پہ شک کرنے والے اس خیمے کے لوگ تھے. جب وہاں تبرہ کرتے ہیں نا، تو خیال رہے کہ کہیں یہاں تبرہ پلٹ نہ آئے. امام حسن کی صلح پہ شک کرنے والے اس خیمے کے لوگ نہیں تھے، اس خیمے کے لوگ تھے. صلح مصطفیٰ پہ شک کرنے والے اس خیمے کے لوگ تھے. تو کیسے ہمیں برے لگتے ہیں، اچھے نہیں لگتے؟ تو پھر یہ کیسے اچھے لگ رہے ہیں؟ یہ مزاج کا مسئلہ ہے. یہ مزاج کہیں بھی آ سکتا ہے. اس مزاج کو کنٹرول کرنے کا ایک نام مجلس اعضاء ہے. یہ بار بار مجلسیں رکھوائی اس لیے جاتی ہیں کہ مزاجوں کو کنٹرول کرو، اپنے آپ کو بار بار پلٹاؤ اس دروازے پہ جس دروازے کے تم ہو، کہیں اور کا اثر نہ آ جائے. کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف قیام واجب ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا واجب ہے. کہنے لگا پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے اسی خیمے کا بندہ تھا. چاش کا وقت تھا، صبح 9-10 بجے کا وقت تھا. امام نے فرمایا نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ کہنے لگا واجب ہے. حضرت نے فرمایا پڑھو. کہنے لگا ابھی وقت نہیں آیا. حضرت نے فرمایا یہی تمہارا جواب ہے. ظلم کے خلاف قیام واجب ہے، مگر ابھی وقت نہیں آیا ہے. وہ ہم طے کریں گے نا، امام طے کرے گا نا. تو بہت سے لوگ امام سے زیادہ معاذ اللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ولی عہدی
میرے مولا نے جو قبول کی اس کی مصلحتیں، میں طالب علم ہوں مگر میں نے کوئی 8-9 مصلحتیں، شیخ صاحب مولانا 8-9 مصلحتیں میں نے روایات کی روشنی میں تلاش کی، یہاں شاید 2 مصلحتیں بیان کر سکوں۔ امام ہشتم نے ولی عہدی اس لیے قبول کی کہ جو دربار دین مٹانے کا ذریعہ ہوتا جا رہا تھا، اسی دربار کو دین پھیلانے کا ذریعہ بنا دیا۔ وہاں بیٹھیں گے تو جو روزانہ دنیا جہان کے لوگ آ رہے ہیں جی، ان لوگوں کو دین صحیح پہنچایا جائے گا۔ لہذا برابر میں کرسی لگتی تھی مامون الرشید کے امام کی کرسی مامون الرشید کے برابر میں لگتی تھی، اور روزانہ حضرت سے کسی نہ کسی دین کے لوگ، مختلف ادیان کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ امام سے مناظرہ کرنے آتے تھے، سوالات لے کر آتے تھے، کراس کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، امام جواب دیتے تھے، پھر اس کا جواب دیتے تھے، پھر امام جواب دیتے تھے، اور 2 یا 3 مرحلوں کے بعد وہ یا مسلمان ہو کے جاتے تھے یا یہ کہہ کے جاتے تھے کہ ہم غلطی پر تھے۔ یعنی میرے مولا نے دربار مامون الرشید کو دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا جب تک کہ وہ ولی عہدی کو قبول نہ کرتے۔ 80 سے زیادہ واقعات ہیں دربار میں امام کے جو امام نے مناظرے کیے ہیں جی۔ ایک شخص آیا، دہریہ تھا، اللہ کوئی نہیں مانتا تھا، کہنے لگا آپ اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا لا ریب، ہمارا اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو جیب میں ہاتھ ڈال کے اس نے مرغی کا انڈا نکالا اور کہنے لگا اس میں دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ امام رضا کی طرف مرغی کا انڈا بڑھاتے ہوئے کہا اس میں دنیا کو ڈال سکتا ہے آپ کا اللہ؟ اگر اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو کیا اس انڈے میں ساری دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا تو کام کیا کرتا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ اور یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ تجھے وہ مثال دوں جو تجھے سمجھ میں آ جائے۔ ہر ایک کا اپنا مزاج ہے نا، اس کے ذہن اس کے پیشے سے وابستہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں سے بات کریں تو باڈی کے بارے میں بات کریں، اس کے ذہن سے۔ حضرت فرمایا کرتا کیا ہے تو؟ کہنے لگا میں نجار ہوں، کھاتی ہوں، بڑھئی ہوں، کارپینٹر ہوں جی، دکھن۔ امام کے ہاتھ میں عصائے مصطفیٰ سرکار کا عصا تھا۔ میرے مولا نے عصا بڑھاتے ہوئے فرمایا اس سے مجھے تخت بنا دے۔ کہنے لگا میں تخت بنا سکتا ہوں مگر اس لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کہنے لگا میں تخت بنا سکتا ہوں مگر اس لکڑی میں صلاحیت نہیں کہ یہ تخت بنے۔ حضرت نے فرمایا یہی تیرا جواب ہے، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے مگر انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو اپنے اندر لے سکے۔ نعرے حیدری! یہ ایک مثال ہے اور بڑی حسین مثالیں ہیں۔ تسلی دیے، تھکے ہوئے نہیں ہیں، کچھ اور پڑھوں تھوڑا؟ بہت دیر تو نہیں ہوئی ہے۔ ایک شخص نے آواز لگا کے کہا، مولا رضا کی بات ہو رہی ہے بھائی، ایک شخص نے آواز دے کر کہا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ میرے مولا رضا مسکرائے، فرمایا ہمارا عقیدہ نبی کے فرمان کے مطابق ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا ہے کہ علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو برابر میں سے مامون الرشید کی آواز آئی کہ فرزند رسول مجھے نبی کی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کو جو دوزخ اور جنت کو بانٹنا چاہیے، اللہ بانٹنے والا ہے، دوزخ میں بھیجنے والا اللہ ہے، اور اللہ ہے جو جنت میں بھیجے گا۔ یہ مجھے اگر حدیث ہے تو حدیث یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مامون الرشید کہنے لگا، امام نے فرمایا میں تمہیں ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھا دے گی۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں جو یہ والی حدیث تمہیں سمجھائے گی۔ امام نے فرمایا تمہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آیا کہ علی جنت اور دوزخ کے بانٹنے والے ہیں، مگر یہ تو تمہیں سمجھ میں آئے گی حدیث
کہ نبی نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ جو تم سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو تم سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ علی ہی جنت بھیج رہے ہیں، علی ہی دوزخ بھیج رہے ہیں۔ نعرے حیدری! کہنے لگا ہاں یہ بات، یہ حدیث مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جیسے ہی محفل برخاست ہوئی، حضرت ابا سلط ہیروی مولا کے خاص خادم ہیں جن کا مزار ہے نا مشہد میں، انہوں نے مولا رضا کی جوتیاں سیدھی کی۔ بچوں، میں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہوں گا، بزرگوں کو نصیحت کرنے کا میں اہل نہیں ہوں۔ ایک بیماری ہماری قوم میں آ رہی ہے اور وہ پروٹوکول کی بیماری ہے۔ جیسے جیسے حیثیت اور پیسہ اور دنیا کی شان بان بڑھتی جاتی ہے، تو اب بانی مجلس فرش خود نہیں بچھاتا، نوکروں سے بچھواتا ہے۔ نیاز میں خود ہاتھ نہیں لگاتا، پکی پکائی منگواتا ہے۔ نوکروں سے کام ہونے لگے ہیں، اب بوفا سسٹم بھی آنے لگا ہے۔ جی میں تو یہاں پر کہتا ہوں یہ نوکر بڑا سیانہ ہے، یہ تنخواہ بھی لے گا اور حسین سے شاباش بھی لے گا۔ یہ جو پروٹوکول ہمارے یہاں آتا جا رہا ہے نا، خاص طور پر مجلسوں میں گزارش کروں گا ان بچوں اور جوانوں سے کہ کیا کریں کہ ہماری زندگیوں میں اہل بیت کے حوالے سے خود پسندی نہ آئے۔ ہم اپنے مخالفوں کے سامنے اکڑ کر بات کریں، مگر جب بات علی کی آ جائے تو بچھ جائیں، گر جائیں، عاجزی اور خاکساری کا اظہار ہو۔ بھائی یہ مولا کا کام ہے، میرے بیٹے کی شادی نہیں ہے، یہ میرے گھر کا کوئی موت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مولا کا مسئلہ ہے۔ میں فرش خود بچھاؤں گا، میں کام کرنے والوں سے الجھ کر بات نہیں کروں گا۔ جتنی خاکساری اپنے اندر لے کر آؤ گے نا، اتنا ہی پروان چڑھو گے، اتنا ہی آگے بڑھو گے۔ اس دروازے پر جس نے بھی جوتیاں سیدھی کی ہیں اسے زیادہ ملا ہے بنسبت اس کے جس نے اپنی گردن ٹیڑھی کر کے بات کی ہے۔ ٹیڑھی گردن کرنے والوں کو یہاں سے کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو، جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو بہت کچھ ملا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی تسلی دیجئے مجھے آپ کہ کچھ دیر اور آپ کی خدمت میں رہوں۔ نعرے حیدری! دربار ہے شام کا جو مدینے میں لگا ہوا ہے، یعنی شام کا حاکم مدینہ آیا ہوا ہے۔ امام حسن کو بھی خاص تاکید سے بلایا گیا ہے۔ امام آخر میں پہنچے جب محفل برخاست ہونے والی تھی، قصدن جان بوجھ کے، طریقہ تھا امام کا یہ۔ جی کس کے ساتھ کیسے رویہ ہونا چاہیے یہ بھی اہل بیت نے سکھایا ہے۔ جی امام خود سے قصدن آخر میں پہنچے جب محفل برخاست ہونے والی تھی۔ حضرت کی کرسی خالی رکھی ہوئی تھی، حضرت کرسی پر بیٹھے تو حاکم شام نے اپنے ایک نوکر کو، غلام کو آواز دے کر کہا یہ جو ہدیے، تحفے، انبار لگا ہوا تھا تحفوں کا، گفٹس کا، ہر آنے والا کچھ نہ کچھ لے کر آیا تھا، اس کا ایک انبار لگا ہوا تھا۔ کہنے لگا یہ اٹھاؤ اور حسن مجتبیٰ کے سامنے رکھ دو۔ اس نے امام کے سامنے جب رکھا، رکھ کر وہ ابھی آخری ہدیہ رکھ رہا تھا تو اس کی آواز آئی انا ابن فلانا، میں فلانا کا بیٹا ہوں۔ میں نام نہیں لے رہا، اس نے نام لیا، میں فلانا کا بیٹا ہوں۔ جی جیسے اس نے یہ کہا، امام نے اس نوکر کو آواز دے کر کہا یہ سارے تم لے جاؤ، اور اسے دیکھ کے کہا انا ابن فاطمہ زہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو یہ زیادہ نوازتے ہیں، کبھی دنیا کا مال دیتے ہیں، کبھی علم کی دولت دیتے ہیں۔
جب آبا سلط نے جوتیاں سیدھی کی نا امام رضا کی، تو جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے کہا مولا جو جواب آپ نے دربار میں دیا وہی جواب ہے، علی قسیم النار والجنہ، یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کوفر، مولا وہی جواب ہے جو آپ نے وہاں دیا تھا۔ امام نے فرمایا یہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور جواب ہے۔ کہ مولا عطا کریں، کیا جواب ہے، کیا مطلب ہے اس فرمان کا؟ حضرت نے فرمایا میرے جد علی محشر میں کھڑے ہوں گے اور دوزخ سے کہیں گے یہ تیرا ہے، جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے۔ حیدری نعرے حیدری، ہاذا لک و ہاذا لی، دوزخ سے کہیں گے یہ تیرا ہے، جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے۔ امام رضا نے ولی عہدی قبول کی، اس کا ایک فلسفہ علم کا فروغ، معرفت کی محفلوں کا سجنا۔ کسی ایک جوان کو، کسی ایک بچے کو اگر اس مجلس سے کچھ حاصل ہو جائے اور وہ اپنی رویوں کو بدل دے تو اس سے بہتر صدقہ جاریہ کچھ نہیں ہے۔ یہ مجلسیں کسی کو برا بولنے کے لیے نہیں کی جاتی ہیں، خود کو اچھا بنانے کے لیے کی جاتی ہیں، اور اچھا انہی کے تذکرے سے انسان بنے گا جنہیں اللہ نے خود سجا کے بھیجا ہے۔ زینکا یا علی بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، یا علی اللہ نے تمہیں سجا کر بھیجا ہے۔ نبی فرما رہے ہیں علی سے، اللہ نے تمہیں سجا کر بھیجا ہے دنیا میں زہد کے ذریعے اور مسکینوں سے پیار کرنے والا۔ مالک اشتر کہتے ہیں علی مسکینوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ کاش میں بھی مسکین ہوتا۔ ایسا پیار تو ہم سے بھی نہیں ہے۔ تاریخ بشریت میں، تاریخ اسلام میں، تاریخ حب اہل بیت میں، اہل بیت کے نام پر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں نا، وہ متوسط یا غریب طبقہ یا متوسط لوگوں نے، میں یہ بات صرف ببرلوں میں نہیں کر رہا، حیثیت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر ممالک جاتا ہوں وہاں پر بھی یہ فرمان سناتا ہوں، اللہ نے دولت دی ہے، اس کے بڑے نتیجے ہیں، بہت اچھا ہے، اللہ کا کرم ہے، دولت ملی ہے، مگر یہ دولت کبھی کبھی پیروں کی زنجیر بن جاتی ہے، یہ ہمارے پیر کو سنگین کر دیتی ہے، یہ ہمیں پیر اٹھانے نہیں دیتی کہ اگر جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے کیا پریشانی ہے، چلو علم کا مسئلہ ہے، چلو ماتم کا مسئلہ ہے۔ عزیزو، بہت بڑی یہ جو محبت اہل بیت میں دیوانگی ہے نا، یہ عقل کو کامل کرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ علی والے عقل کی منزلوں کو گزارنے کے بعد عاشق بنتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ جو کچھ کرنا ہے عشق کی بنیاد پہ کرو، پیار بڑھاؤ، عشق بڑھاؤ۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں اور پھر کسی کے لیے کہہ رہا ہوں، واحد امام ہیں جنہیں غربت میں مارا گیا ہے، فرمایا میرا نوحہ پڑھو، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے مولا رضا جب آخری دیدار کو آئے نا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، جب نبی کے مزار پر گئے نا امام رضا سلام آخر کے لیے، تو نبی کے مزار پہ کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا میرا نوحہ پڑھو، مجھ پہ گریہ کرو،
اس لیے کہ میرے جنازے پہ کوئی نوحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، میرے جنازے پہ کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ جس کی 27 بہنیں ہوں، جس کے 28 بھائی ہوں، بلکہ میں رونے والوں سے ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ تو امام رضا کی بات کر رہے ہیں نا ہم، یہ جن کے اتنے بہنیں اتنے بھائی تھے، ان کے بابا کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا۔ کیا غربت ہے اہل بیت کی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ میرے مولا رضا نے مدینے سے رخصت ہوتے وقت اپنا نوحہ پڑھوایا، اپنے اوپر گریہ کروایا، پھر آ گئے خراسان میں کئی سال رہے، اور بالآخر امام رضا کو زہر دے دیا گیا۔ زہر دینے والے نے ساتھ بیٹھ کر زہر دیا ہے۔ جب میرے مولا نے انگوروں میں زہر، جو امام کو انگوروں کے ذریعے زہر دیا گیا، جب امام کے بدن مبارک میں وہ منتقل ہو گیا تو حضرت نے ہاتھ روک دیا، اس نے کہا اور کھائیے۔ حضرت نے فرمایا تیری مراد اسی سے پوری ہو جائے گی، جو تو چاہتا ہے وہ اسی سے پوری ہو جائے گی۔ اب اصل تہروی سے وصیتیں فرمائیں اور بتایا کہ حجرہ باہر سے بند ہوگا، اندر کوئی مجھ سے بات کر رہا ہوگا تو حجرے کے اندر نہ آنا، یہ میرا جواد آئے گا مجھ سے ملنے، یہ محمد تقی آئے گا مجھ سے ملنے۔ اعجاز امامت سے 8 سال کی عمر میں امام محمد تقی نے آ کر غسل و کفن دیا، اپنے بابا کو وہیں دفنایا جہاں آج مزار ہے۔ امام رضا کو اندری حجرے میں ہی دفنایا گیا۔ امام رضا کو امام محمد تقی نے غسل و کفن دے کر حجرے میں ہی دفنا دیا۔ رونا اور ماتم اس بات کا ہے کہ میرے مولا رضا کی بارگاہ میں مولا ہم آپ کے تابوت کی زیارت کرتے ہیں، ہم آپ کے مزار پہ آپ کو سلام کرنے جاتے ہیں، مگر مولا سلام ہو آپ کے جد حسین پر، جن کی بہن وہیں موجود تھی اور سامنے گھوڑے دوڑ رہے تھے، جن کی بیٹی وہیں موجود تھی اور سامنے خنجر چل رہا تھا، جن کی زوجہ نے اپنے شوہر کے لاشے کو دھوپ میں دیکھا۔ سلام ہو جناب زینب کبریٰ پر، کبھی دائیں جاتی تھی کبھی بائیں، آوازیں دیتی تھی کوئی ہے جو میرے بھائی کو بچائے۔ عرب عورتوں کا یہ طریقہ تھا کہ اگر عرب خواتین کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی اور وہ گھر سے باہر آ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رستے پہ کھڑی ہو جاتی تھی تو گزرنے والا سمجھ لیتا تھا کہ اسے کسی چیز کی حاجت ہے۔ جناب زینب کبھی اس ٹیلے پہ جا کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں، کبھی اس ٹیلے پہ جا کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں، کوئی نہیں تھا جو بڑھ کے پوچھتا علی کی بیٹی کو کیا چاہیے۔ آواز دی کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے۔ 70 قدم کے فاصلے سے زینب نے بھائی ذبح ہوتے دیکھا، آوازیں دیتی رہی مگر کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ آواز جا کے دی زین العابدین اٹھو، یہ سیاہ آندیاں کیسی ہیں، یہ زلزلہ کیسا ہے۔ فرمایا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، نیزے کی انی پہ حسین کا سر تھا۔ میرے مولا نے کہا مجھے سہارا دیجئے، اٹھے ہیں ہتھیلیاں ٹیک کر، آواز دیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بہت گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ میرا دل کہہ رہا ہے مولا رضا سے اجازت لیجئے، اور مولا رضا کی اجازت سے شام چلیے، جہاں ایک چھوٹی بی بی کا جنازہ امام سجاد زندان میں اپنی بہن کو دفنا کر آ رہے ہیں۔ کسی نے مدینے میں اجر و کمل اللہ، آوازوں کو آزاد کریں گے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، جب آپ ایسے روتے ہیں نا امام رضا دعا دیتے ہیں، یا اللہ انہیں کوئی غم نہ ہو۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، یہ بڑھاپا کیسا ہے؟ فرمانے لگے بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا، سکینہ کے جنازے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ عزادارو، غسالہ روتی ہوئی باہر آئی، جو جناب سکینہ کو غسل دینے آئی تھی نا، وہ روتی ہوئی باہر آئی اور امام سجاد کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگی آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی، کہ میں نے جب کرتا علیحدہ کیا ہے تو بدن پہ نیلے نشان ہے۔ امام نے فرمایا یہ تازیانوں کے نشان، یہ سکینہ پہ ہونے والے ظلم کے نشان۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہماری عاقبت یا اللہ ہمیں حسین کے عزاداروں میں شمار فرما۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، یہ کوئی جناب زینب سے پوچھے، مگر اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ بی بی رباب کو اٹھا کے لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی۔ جناب زینب نے فرمایا بھابی قافلہ تیار ہے۔ فرمانے لگی میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی زیارت کے لیے۔ جب آپ جائیں نا شام بی بی کی زیارت کو تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں، تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ سکینہ کی قبر پہ آتے رہیں گے، سکینہ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یا حسین